تفصیل سے آگاہی دے سکے۔ آج کل میرا کام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیل سے مجھے لیٹر آتے ہیں، آج کل میرا یہ کام ہے، یہ جو نو مسلمان ہوتے ہیں، یہ جناب میں تقریباً کوئی 4-5 جیلوں میں کام کر رہا ہوں، وہاں سے جب مجھے لیٹر آتے ہیں اور وہ نئے مسلمان ہوتے ہیں تو یہ میں ان کو ایک گفٹ پیکٹ بنا کے دیتا ہوں۔ تو اس میں دیکھ لیجئے، اس میں دیکھیے یہ ایک جانماز، ایک ٹوپی، ایک تسبیح اور ایک قرآن اور کچھ یہ اسلامی کتابیں ہیں نالج کے لیے، ایک یہ نماز کی کتاب ہے، اور میں ان کو خط میں لکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو، دین کے بارے میں جو بھی سوال ہو، یا آپ کو کوئی کتاب چاہیے ہو تو آپ مجھے لکھیں۔ تو وہاں سے جب خط آتا ہے تو میں اس کا ایک دن بھی انتظار نہیں کرتا، اسی وقت چاہتا ہوں کہ ان کو جواب دے دیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 4-5 جیلوں میں میرا کام جاری ہے، اور پھر جو بھی مسلمان یا نان مسلم اگر کوئی حاجت میرے پاس لے کر آتے ہیں اور اللہ نے مجھے اگر یہ توفیق دی ہے تو میں ان کا کام جو ہے نا فوراً کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اس کاموں میں کافی لوگ میری مدد کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ پوچھیں گے کہ ان چیزوں کا جو ہے جو خرچہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، جیکسن ہائٹ پہ ایک باربر ہیں، وہ جب بھی میں جاتا ہوں مجھ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے مجھے کیا لے کے دوں میں آپ کو، تو میں ان کو دکان پہ لے جاتا ہوں، وہ جناب 8, 10, 12 جتنے قرآن ہوتے ہیں مجھے خرید لیتے ہیں۔ کچھ صاحب ہیں جناب وہ میلنگ کا پیسہ دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جناب یہ خرچہ نکلا جاتا ہے، تو یہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح سے یہ کام تقریباً کوئی پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے۔ اور یہ 9/11 کے بعد الحمدللہ ہر ویک مجھے 3, 4, 5 لیٹر ملتے ہیں اس طرح کے نو مسلموں کے، اور یہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں، اور جو بھی سروسز ان کی ہوتی ہیں، جو بھی سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، جو بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو ان کو میں فوراً جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو 9/11 کے بعد تو زندگی بہت ٹف ہو گئی مسلمانوں کے لیے، آپ جیلوں میں لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں تو کوئی خوف نہیں محسوس کرتے؟ نہیں، اصل میں میرا پرسنلی جانا تو نہیں ہوتا، میرا جو ان سے جو ہے نا کرسپنڈنس ہوتی ہے، اور مجھے وہاں سے، اور آپ کو حیرت ہوگی فائق بھائی کہ 9/11 کے بعد جس تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور جس تیزی سے اسلام کی تڑپ اور آرزو لوگوں کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک محترمہ کا کال آیا کہ جو دعوے کے یا انچارج ہیں مسجد کے، وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اتفاق سے میں نے ٹیلی فون اٹھایا، میں نے بتایا، تو وہ کچھ ناراض سی ہوئی کہ آپ لوگ مسلمان جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ میں اس سچے دین کی تلاش میں تقریباً 30 سال سے تھی، مجھے اب جا کے کسی نے قرآن دیا ہے، اور اب میں نے جو پڑھا ہے تو میں تو اسی کی تلاش میں تھی، اور میں الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہوں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میری یہ 30 سال کیوں ضائع ہوئے، کیوں نہیں آپ لوگ پہنچے، کیوں نہیں اللہ کا پیغام آپ نے جا کے لوگوں کو دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت جو تھی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دن سے ثواب دے گا جس دن سے، اور یہ واقعی ہماری کوتاہی ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر تھیں، انہوں نے مجھے ہاسپٹل سے کال کیا اور کہا کہ آپ دین کا کام جو ہے نا بہت سلو کر رہے ہیں، خدا کے واسطے آپ اس کام کو بڑھائیے۔ میں اس دین کے تلاش میں تھی، الحمدللہ ایک ایرانی بھائی ہاسپٹل میں ڈاکٹر آئے اور ان کا میں نے طریقہ دیکھا تو میں الحمدللہ اسلام کی طرف راغب ہوئی، قرآن آیا۔ تو آپ لوگوں کے کردار اتنے اچھے ہونے چاہیے اور ہیں کہ جناب ان کے کردار دیکھے میں مسلمان ہوئی۔ امریکہ میں مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے، گو کہ ہماری تعداد بہت کم ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے پڑوسی، اس کے نیبر اسے کس طرح یاد کرتے ہیں۔ نیبر مسلم ہو یا غیر مسلم، ہم پر فرض ہے کہ ہم سب سے اچھی طرح ملیں۔ نایاب رضوی کے غیر مسلم پڑوسی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ He's a very good gentleman. I know him 6-7 years ago when I came here. He's a very family guy. I know her family. That's why he's a beautiful guy, a very polite guy. I'm superintendent in this building. My name is Athina Karkatsanis. I'm very proud. I met him, Mr. Ranzi, 10 years ago. He's a beautiful man, very nice person. Always care about the people, to ask for the neighbors, for everyone. I'm very glad to meet him.
Voice is okay? Am I okay? Okay, go ahead. Okay, the only thing I could say about him is he's a very nice person. When the first time I met him, he's very nice, great person, nice to talk with, friendly. وہ صبح بچوں کو پڑھانے کے بعد اپنے کام سے نکل جاتے ہیں. گھر سے نکل کر وہ پیدل چلتے ہوئے ایک مقامی اسٹور کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلامی لٹریچر ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی وہ لٹریچر دیکھ کر ان سے اسلام کے متعلق کچھ جاننا چاہے تو پھر وہ اس کو تفصیل سے اسلام سے متعلق آگاہی دیتے ہیں. Like Bible, Quran is a Muslim Bible, and we have a lot of respect. Even one chapter of Quran is the name, the mother of Jesus Christ, Maryam alayhi salam. So we respect, the Muslim respect. He's our great prophet, and he will come again and save the world. We have a same thing, whatever Christian feeling about. He is the greatest prophet of God Almighty. Yeah, he's my brother. He sometimes come over here, and he bought the Quran in English and sometimes Spanish. So I charge like minimum charge, I try to make money or something like that. I give him as a charity. So I give him, and I'm gonna buy again, and it's some kind of so. Assalamu alaikum. He's my big brother, and I don't know how I can help my own brother, get help from my own brother, that he helped me more than that. Anything we need, we try to talk to him. He come to us and he give the answer, and he try to do himself for us. The tax return, so I bring for him, then I give it to him. He do it for me without money, without charge. There is no charge. Anything else, I have 2 children. I ask, they have a lot of things about my landlord. I ask him, he give me the solution. Do this and do like this. He'll help me always. وہ پیدل چلتے رہتے ہیں. اسلامی لٹریچر کی کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. وہ سارے رستے لوگوں کو دکھاتے جاتے ہیں. اس وقت وہ پاکستانی بازار جیکسن ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ کچھ لوگ ان کے منتظر ہیں. وہ موسم کی بھی پرواہ نہیں کرتے. راستے میں اگر اچانک کوئی فون آ جائے تو وہیں کھڑے ہو کر مدد شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں, انشاءاللہ میں آپ اگر تھوڑا سا مجھے مہلت دیں گے تو گھر کے کیلنڈر پہ میں دیکھ لوں گا کہ ٹائم اویلیبل ہے, تو انشاءاللہ میں ضرور نکاح پڑھا دوں گا. میں اس کا پروسیجر بتا دوں کہ پہلے آپ کو, آپ کہاں رہتے ہیں؟ اچھا, تو یہ کہ آپ کو وہاں کسی جو آپ کی کاؤنٹی ہے وہاں جو ہے نا کاؤنٹی کلرک آفس میں جا کر آپ نے جو ہے نا لائسنس کا رجسٹریشن کرانا ہے. وہ آدھا فارم بھریں گے اور آدھا میرے لیے دیں گے. تو جب میں آپ کو نکاح پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے 2 وٹنس چاہیے ہوں گی, تو انشاءاللہ وہ آپ جیسے کہیں گے ویسے نکاح پڑھا دیا جائے گا. نہیں بھائی, یہ میری طرف سے میرے بھائیوں کے لیے تحفہ ہے, اور یہ جو ہے میں اب ایز اے گفٹ جو ہے نا وہ نکاح پڑھاتا ہوں. میں نے آج تک کبھی جو ہے نا نکاح پڑھانے کے چارج نہیں کیے. جی اچھا, السلام علیکم, اللہ حافظ. وہ مفت کام بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو صاحب بھی اپنا کام کرانے ان کے پاس آتے ہیں, السلام علیکم, آئیے بیٹھیے, اس کی تواضع چائے, کافی اور سموسے سے بھی کرتے ہیں. وہ بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا کھائیں گے, مطلب یہ کہ میں آپ کے لیے نہیں واقعی تکلف نہیں. ملنا مقصد ہے کہ یہ اچھا, آپ کو کچھ ایفیڈیوٹ کے بارے میں آپ نے ٹیلیفون کیا تھا, تو ایفیڈیوٹ کا یہ ہے کہ یہ فارم جو ہے. جی جناب. یہ تھی ہماری اس ہفتے کی انویسٹیگیٹو رپورٹ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب خیر, گڈ نائٹ اینڈ گڈ لک.